ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ محترم بھائیوں بزرگوں، ہمارے سامنے جو موسم ہے اور جو موقع ہے وہ گرمی کا موسم ہے اور گرمائی تعطیلات کا زمانہ ہے، یعنی سمر ویکیشن۔ گرمی کا موسم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی گرمی دیکھو اور سورج کی تپش دیکھو، جبکہ سورج ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سورج بہت زیادہ قریب ہوگا، سر کے پاس ہوگا، اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا۔ اور ذرا اس جہنم کو بھی یاد کرو جو لوگوں سے اور وقودها الناس والحجارہ، لوگوں سے اور پتھر سے بھڑکائی جائے گی۔ جلانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لکڑی کا استعمال ہوتا ہے، بھوسے کا استعمال ہوتا ہے، لیکن جب آگ کو لوگوں سے اور پتھروں کے ذریعے سے بھڑکایا جائے تو آگ کی سختی کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور دنیاوی زندگی میں آخرت کی تیاری کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کو کریں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو بچائیں۔ اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، حفاظت کی فکر کریں کہ چلو ابھی ہم زندہ ہیں، ہم اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، ہمارے بعد ان کا کیا بنے گا، یہ کس ڈگر کو جائیں گے، یہ کس طریقے کو فالو کریں گے، یہ کس عالم کو سنیں گے اور کس سے یہ تعلق رکھیں گے۔ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں اسلامک اسکالر کے نام سے اتنے بڑے بڑے فتین یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہیں جو آپ کے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں، جو دینی تعلیمات کے سلسلے میں شکوک و شبہات آپ کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامک اسکالر ہیں۔ تو ہم اپنے زمانے میں جب ان حالات کو دیکھ رہے ہیں تو آنے والے دور میں انجام کیا ہوگا اور حالات کیسے ہوں گے۔ آج ہم اپنے بچے کو سمجھا دیتے ہیں کہ بیٹا یہ آدمی صحیح نہیں ہے، ہمارے بچوں کو کل کون سمجھائے گا۔ اسی فکر کو قرآن نے ذکر کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، ان کے موت کا وقت قریب ہوا، تو اس وقت تم موجود تھے؟ یہ قرآن پوچھتا ہے۔ جب انہوں نے کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام کون ہیں آپ کو میں بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور بہت سارے نبی ان کی نسل میں پیدا ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاءوں کے والد، انبیاء اکرام کے والد۔
اتنے ان کی نسل میں نبی پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابا نبی حضرت اسحاق، دادا نبی حضرت ابراہیم، بیٹا نبی حضرت یوسف علیہ السلام. ان کو کس بات کی فکر ہے؟ قرآن نقشہ کھینچتا ہے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بچوں کو اپنے انتقال سے پہلے جمع کیا اور پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کس کو خدا مانو گے؟ کس کو مشکل کشا سمجھو گے کہ بانس گاڑ دو گے اور اس کا چکر لگاؤ گے، یا ناچو گے قبروں پر، یا مزار پہ جا کر سجدہ کرو گے؟ کیا کرو گے؟ سچویشن کیا ہے معاشرے کی اور ہماری اور ہمارے نسلوں کی اور ہمارے بھائی لوگوں کی؟ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. عرس یعنی کوئی بزرگ ہے، اللہ والا ہے، تو اس کی قبر کو اس طریقے سے سجایا جا رہا ہے کہ دلہن کا کمرہ تو کیا کہنا، وہ فیل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اتنے زیادہ پھول اور سب عقیدت مند وہاں جمع ہو رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ماتھا ٹیک رہے ہیں، جبکہ جھک کر سلام کرنا جائز نہیں ہے. یہ ہمارے نیتا ہیں، یہ ہماری فکر کریں گے، ان کو اپنی فکر نہیں. نسوا اللہ فنسیہم، جو خود کو بھول گیا اللہ نے اس کو بلا دیا. جو خود فراموش ہو گیا وہ خدا فراموش بھی ہے، اور جو خدا فراموش ہو کسی کو یاد نہیں کر سکتا ہے، کسی کا احسان مند نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں بار بار کہ سیاست یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی قوم کی یا کسی پارٹی کی، بلکہ سچے پکے مسلمانوں کو سیاست میں آنا چاہیے تاکہ وہ انصاف کریں، تاکہ وہ لوگوں کے حقوق دیں، تاکہ جو کرنے کے کام ہے وہ کریں اور جو نہ کرنے کے کام ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں. مندر کو آپ چمکائیں گے، مزار کو آپ چمکائیں گے، پبلک کا کیا ہوگا؟ پبلک کا کیا ہوگا؟ آپ 10 کروڑ میں مزار بنا دے رہے ہیں، 10 کروڑ میں آپ مندر بنا دے رہے ہیں، پبلک بھیک مانگ رہی ہے، سلنڈر ختم ہو جا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو میرے بھائیوں، نبی پوچھ رہے ہیں اپنی اولاد سے جن کا خاندان نبوت کا خانوادہ، میں نے ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، ابو الانبیاء، رسول، خلیل اللہ، جگہ جگہ ان کا ذکر. اور ہم جو ہے نماز میں بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اتنے عظیم الشان نبی، ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، وہ اپنے بیٹوں کے بارے میں فکر مند ہیں کہ میرے بعد تم کیا کرو گے. جس طریقے سے ایک آپ دیکھیں کوئی کارخانے والا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا کارخانہ اور بڑا ہو جائے تاکہ اس کی نسل کو فائدہ ہو. کوئی ملازم ہے، اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، خوب پڑھاتا ہے تاکہ اس کی بہترین جگہ ڈیوٹی ہو، کسی اعلی عہدے پر وہ سرکاری ملازم بن جائے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم دیکھتے ہیں جو جس لائن میں ہے اس لائن میں اپنی اولاد کو آگے دیکھنا چاہتا ہے. تو ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت اللہ تعالی کی رحمت ہے، اللہ تعالی کی معافی ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں. سب سے بڑی ضرورت ہماری اور آپ کی ہے. اور دنیا میں اسی لیے اللہ نے بھیجا ہے. دنیا میں تو اگر آپ کما رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کما رہے تو بھی ٹھیک ہے، چند روزہ ہے، اس کے بعد آنکھ بند ہو جائے گی. لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد دوسری دنیا جو شروع ہوگی، قبر کی، میدان محشر کی، پل صراط کی، حساب و کتاب کی، اس میں کیا کام آئے گا؟ اس میں کیا کام آئے؟ اس میں ایمان کام آئے گا، اعمال کام آئیں گے. اور اعمال وہی صحیح ہوں گے جن کا ایمان صحیح ہو. اگر ہم قبروں پر بھی سجدہ کر رہے ہیں، مسجد میں بھی سجدہ کر رہے ہیں، ایمان نہیں ہے. روزہ بھی رکھ رہے ہیں، کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں، اور کسی کو خدا کے علاوہ شریک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں، ایمان نہیں ہے. الٹا لٹک جائیں، ایمان نہیں ہے. ایمان کوئی معمولی چیز ہے. اس دنیا میں سب سے بڑی، سب سے عظیم الشان اگر کوئی نعمت ہے تو وہ ایمان ہے. فرعون کے دربار میں جادوگروں نے جب دیکھا کہ ارے یہ تو سچے لوگ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے
معاملات کو جب دیکھا سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ رب موسیٰ و ہارون، کہ رب موسیٰ اور ہارون پر ہم ایمان لائے۔ فرعون کہتا ہے کہ میری اجازت سے پہلے تم ایمان لائے، تم کو میں سولی پر چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ انہوں نے کہا لا ضیر، کوئی حرج نہیں، فخذ ما انت قاض، تم کو جو بنے وہ کر لو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو کچھ کرو گے اس دنیا میں کرو گے، لیکن اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے۔ انا الی ربنا لمنقلبون، ہم اللہ سے ملنے والے ہیں، تم کو جو بنے کر لو۔ کیونکہ ان کے سامنے آخرت، ان کے سامنے اللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک الی آخر الآیہ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو خدا ہیں، یعنی اللہ ایک، الہ واحدہ، ایک معبود ہے، اس کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اس کے ہم فرما بردار ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو کہ ارے بھائی ہمارے خاندان میں تو نبی تھے، سمجھ میں آئی بات، ہم بنی اسرائیل ہیں، یا ہم بنو اسماعیل ہیں، یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، یا ہم سید ہیں، یا ہم قریشی ہیں، سمجھ میں آئی بات۔ اس کا جواب دیا گیا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی، قوم تھی، گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا ان کو اس کا ثواب ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم جو کرو گے تم کو اس کا صلہ ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم اس خاندان سے اس خاندان سے، اعمال کیجئے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا یہ فرمایا کہ پھوپھی جان اور بیٹی اچھے اعمال کر لو، کل قیامت کے دن رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن ایسا دن ہوگا نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صاف ستھرا دل لے کر آئے گا، پاکیزہ دل لے کر آئے گا، کفر شرک بدعات و خرافات سے پاکیزہ دل لے کر آئے گا، ایمان والا دل لے کر آئے گا، توحید والا دل لے کر آئے گا، وہی کامیاب ہوگا، باقی کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ اب گرمی کی چھٹیاں ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو اسکول کالج میں ڈال رکھا ہے، وہاں کا کیا ماحول ہے آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں، نمازوں کی پابندی کا کیا عالم ہے آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، پردے کی پابندی کا کیا عالم ہے آپ جانتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے 40 دن 50 دن یا 1 مہینہ بچوں کی چھٹیاں ہیں، تو اس میں ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دینی مکاتب کا انتظام کریں، تربیت کا کوئی سینٹر چلائیں، 10 روزہ 5 روزہ 7 روزہ، جس میں ان کو سکھلایا جائے ایمان، اعمال، عقائد۔ میں نے بتایا نا، عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے، ایمان صحیح نہیں ہے، کچھ بھی کر لو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مین چیز ہے، بنیادی چیز ہے عقیدہ۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اس میں پہلے نمبر پر کیا ہے؟ شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، شادی کروانے والا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات کہ فلاں جگہ جائیں گے دھاگا باندھ دیں گے تو شادی ہو جائے گی، کمال ہے۔ سمجھ میں آئی بات، اللہ مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ یہ عقیدہ ہے، یہ درست ہونا چاہیے۔ اور جب نبیوں کو اپنی اولاد کی فکر ہے، خانوادہ نبوت ہے وہ، ان کو اپنی اولاد کی فکر ہے، تو ہمیں اپنی اولاد کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اور فکر ابھی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اسکول کے ٹائم پر آپ یہ کہتے ہیں اسکول ہے، اب چھٹیاں آ رہی ہیں، اب تو فکر کر لو، اب قدر کر لو، ان اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی ماحول دو، دینی ماحول دو۔ علماء کرام موجود ہے اپنے ہول سیل میں،
ہے نا, کمی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر کہیں آپ کو دینی تعلیم مل رہی ہو وہاں سے لے لو. بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مولانا, تو آپ دے دو, آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دو, حدیث شریف پڑھا دو, عقیدے سمجھا دو اگر کر سکتے ہو تو. ورنہ پھر جو ہے انہی کی قدر کرو, ورنہ کل یہ بھی نہیں رہیں گے. قیامت بھی تو آنی ہے کہ آپ ہی رہیں گے اور ہم ہی رہیں گے یہاں. تو جو ہے, گھوڑا کتنا بھی گیا گزرا ہو لیکن گدھے سے بہتر ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو علماء کرام موجود ہیں, اللہ کا شکر ہے, ان سے ٹائم لو. اور علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے کیمپ لیں, ایسا انتظام کریں کچھ. اور مسجد بہترین جگہ, اللہ کا شکر ہے, بڑی بڑی مسجدیں اپنے یہاں ہیں, بڑی مسجد بھی ہے اور بڑی بڑی مسجدیں بھی ہیں. تو یہ کس لیے ہیں؟ سونے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے. یہ تعلیم و تربیت کا سینٹر ہے, مرکز ہیں. تو یہاں پر جوڑ رکھا جائے, یہاں پر لڑکوں کو بلایا جائے, لڑکیوں کا بھی انتظام کیا جائے کسی کے گھر میں, کسی جگہ پر, کسی مدرسے میں. اپنے یہاں مدرسے بھی بہت ہے ماشاءاللہ. تو ان کی تربیت والی باتیں کی جائیں, ان کو عقائد سمجھائے جائیں, ایمان سمجھایا جائے, حیا سمجھائی جائے, نماز کی اہمیت بتلائی جائے, وضو کے فرائض اور نواقض وضو, جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ سمجھایا جائے, غسل کے فرائض, غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں, اور پھر غسل کن چیزوں سے فرض ہو جاتا ہے. بالوں کی صفائی کا مسئلہ, بالوں کی صفائی کا مسئلہ, کہ بغل کے بال, زیر ناف بال کب صاف کرنے ہیں, کتنے دن میں صاف کرنے ہیں, کہاں تک صاف کرنے ہیں, آپ بتاتے ہیں؟ آپ کو شرم آتی ہے؟ یہ آپ کو معلوم نہیں. دو باتیں, اور دو چیزوں سے علم نہیں آتا ہے, ایک شرم, دوسرا گھمنڈ. کوئی شرمائے علم نہیں آئے گا, کوئی سوچے میں کیوں سیکھوں, مجھے کیا ضرورت ہے, اس کو بھی علم نہیں آئے گا. العلم عز لا يحصل الا بذل, علم عزت کی چیز ہے, بغیر اپنے آپ کو مٹائے اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے اور تکلیف برداشت کیے بغیر علم آتا نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں, ان اوقات کی, ان لمحات کی اور گرمائی تعطیلات کی قدر کیجئے, خاص طور پر اپنی نسلوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے. یہ اگر دیندار ہوں گے آپ کی بھی قدر کریں گے, ماں باپ کی عظمت کو پہچانیں گے, اساتذہ کی قدر کریں گے. اور اگر ان کے پاس دین نہیں ہے, یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے, جس فیلڈ میں جائیں گے ستیہ ناش کریں گے, چاہے وہ سیاست کی فیلڈ ہو, چاہے وہ تجارت کی فیلڈ ہو, کدھر بھی جائیں گے. کیونکہ جب دین نہیں, جب اللہ کا ڈر نہیں, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں, تو یہ آدمی جانوروں سے بھی خطرناک ہے, پھاڑ کھانے والے درندے سے بھی خطرناک ہے. قرآن یہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ چوپائے سے بھی بدتر ہیں, یہ چوپائے سے بھی بدتر ہے. قرآن کہتا ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے, دین نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اپنی بھی فکر کرو. ایسا نہیں کہ ہم ابا ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم بزنس مین ہیں, یہ سب یہی رہ جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو, 3 باتیں اپنی اولاد کے اندر پیدا کرو. حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت. وہ میں نے عرض کیا بھی کہ کیمپ ہونا چاہیے, ایسا پروگرام ہونا چاہیے جس میں سیرت رسول بھی بیان کیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہماری نسلوں کے سامنے پیش کی جائے کہ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے, کب پیدا ہوئے, اور ماحول کیا تھا, اور پھر حضور نے جو صدا بلند کی تو پتھر کس نے مارا, اور دین کا کام حضور نے کیسے کیا, اور پھر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے, چھپ چھپا کر ہجرت ہوئی, اور پھر غزوہ بدر ہوا, غزوہ احد ہوا, غزوہ احزاب ہوا, فتح مکہ ہوا, صلح حدیبیہ ہوئی. یہ ہماری نسل کو معلوم ہوگا تو پھر ان کا ایمان مضبوط ہوگا, وہ ڈریں گے نہیں, گھبرائیں گے نہیں. ورنہ آج دنیا ڈرانا چاہتی ہے,
मीडिया आपको डराना चाहता है आपके इस्लाम के नाम पर, मुसलमान होने के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर। समझ में आई बात? आपको बातिल डराना चाहता है, लेकिन जब आपके पास हक की रोशनी होगी तो बातिल की तारीकी से आप कभी नहीं घबराएंगे, जैसा सहाबा इकराम नहीं घबराए, क्योंकि उनके पास हक की रोशनी थी, कुरान की रोशनी थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की रोशनी थी। एक वाकया मशहूर, उसकी सनद की तहकीक जारी है कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दरबार में, अजमियों के एक दरबार में तशरीफ फरमा थे। खाने का वक्त हुआ, खा रहे थे, सभी लोग खा रहे थे, लुकमा गिर गया। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस लुकमे को साफ किया और खाने लगे, तो उनके बाजू में एक आदमी था, उसने कहा कि हजरत ऐसा मत कीजिए, यहां के लोग इसको बुरा समझते हैं, यहां की तहजीब इसको पसंद नहीं करती है। हजरत ने फरमाया, जो फरमाया उसको हमें अपने दिल पर लिख लेने की जरूरत है और अपनी नस्लों के दिलों पर लिख देने की जरूरत है। अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहा उलाई लुहुमुका, क्या मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूं इन बेवकूफों की वजह से? ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए कि हमारी इज्जत टखनों से ऊपर है तो पार्लियामेंट में भी ऊपर रहेगी और कोर्ट कचहरी में भी ऊपर रहेगी, और अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, जेल जाना पड़ेगा तो जेल में भी ऊपर रहेगी, नीचे नहीं होगी ये किसी को देखकर। दाढ़ी है तो दाढ़ी रहेगी, कि आपको जॉब पर रखना हो तो रखो, वरना तेल लेने जाओ, बहुत महंगा हो गया है तेल। अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करो, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। आपके अंदर काबिलियत होगी, झक मार कर लोग रखेंगे आपको, और आपके अंदर काबिलियत नहीं है, पैसा है, डोनेशन है, एक पेटी दो पेटी, तो पेटी लेकर घूमते रहो, पेट बढ़ाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। फिर वो जो बोलेंगे आपको उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। दाढ़ी काट दो, काट देंगे, कुर्ता पैजामा मत पहनो, नहीं पहनेंगे, कोई बात नहीं, जॉब पर है। टोपी उतार दो, उतार देंगे। सरदारों को देखो, उनको सरदार कहा जाता है क्योंकि वो अपनी असलियत पर बाकी हैं, अपने धर्म पर वो बाकी हैं, उनका जो भी धर्म है। तो दुनिया झुक रही है, झुकाने वाला चाहिए। और मुसलमान यस्सर यस्सर यस्सर, और सारा शर यानी बुराई। वो कहते भाई हम दाढ़ी नहीं काटेंगे, हम पगड़ी अपनी नहीं उतारेंगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और मुसलमान हर चीज में कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। तो जो गुलामी को इख्तियार कर ले, इससे बढ़कर जिल्लती क्या हो सकती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी को फरमाया था, गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। यकीन है ही नहीं, यकीन इस पर है, गांधी पर। समझ में आई बात? अल्लाह रसूल पर यकीन होना चाहिए, तो आपके सामने दुनिया सरनिगू होकर आएगी। बात समझते हैं? तो मेरे भाइयों, ये गरमाई तातीलात, समर वेकेशन की कदर कीजिए और अपने बच्चों को सीरत से वाकिफ कराइए, अपनी बच्चियों को अज़वाज मुतहरात बनाते ताहिरात की सीरत से वाकिफ कराइए। दुनिया में उन्हें पर्दा बुरा नहीं लगेगा, दुनिया में उन्हें इस्लामी तालीमात से उलझन नहीं होगी, शरीयत और सुन्नत से उन्हें उलझन नहीं होगी। दुनिया में उन्हें हौसला मिलेगा कि हमारी माओं ने कैसा काम किया दीन का, हमारी माओं ने कैसी तंगदस्ती में जिंदगी गुजार दी। वो शौहरों से झगड़ा नहीं करेंगी मेकअप के नाम पर और हाई फाई और वाई फाई के नाम पर, क्योंकि उनके सामने खातून जन्नत की सीरत है कि वो बेचारी खुद ही पानी भरकर लाती थी, चक्की खुद पीसती थी, हाथों में गिठान बन गए थे, यहां कंधे पर जो है निशान बन गए थे, खुद घर का काम करती थी, कपड़े गंदे मैले कुचैले हो गए थे, और एक ही जुब्बा था जिसको जो है, एक ही कपड़ा था, बिस्तर था जिसको वो उस पर वो सोती थी। तंगदस्ती के जमाना उन्होंने देखा। तो हमारी बच्चियों को मोटिवेशन मिलेगी किससे? सीरत से। हमारे बच्चों को हौसला मिलेगा किससे? सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबे कराम की सीरत से। वरना आजकल हिम्मत को घटाने का माहौल चल रहा है, हौसला शिकने का माहौल चल रहा है। लोग भी अजीब गरीब हैं कि कोई बच्चा नेक बनना चाहता है, उसको कहते हैं तू मुल्ला बन रहा है। ये हमारे लोग हैं, दूसरों का तो क्या कहना।
تو ملا بن رہا ہے، تو ملانی بن رہی ہے، تو ایسا کر رہی ہے، تو ایسا کر رہی ہے، اتنا دین کہاں چلے گا، اتنا پردہ کہاں چلے گا، اتنا پرہیز کہاں چلے گا، ابھی داڑھی رکھ لیا تو چھوٹا سا بچہ ہے. یہ جہالت ہمارے معاشرے میں جو بھری ہوئی ہے، یہ ختم کیسے ہوگی؟ جب دین آئے گا، ایمان پر محنت ہوگی تو انشاءاللہ کفر شرک کی اور جہالت کی تاریکی ختم ہو جائے گی. موقع ہے ابھی، سمر ویکیشن اچھا موقع ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، نبیوں کو اپنی اولاد کی فکر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 باتوں کو سمجھاؤ، 3 باتیں اپنی اولاد کے اندر پیدا کرو. حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت. جب نبی کی محبت ہوگی تو دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہوگا، کوئی آزمائش بندے کو پیچھے نہیں ہٹائے گی، آگے بڑھائے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بھیجا دین کے کام کے لیے. وہاں پر دشمن نے پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا. دربار کے اندر ان کو بلایا گیا اور پھر پیچھے سے حملہ کر دیا گیا. انہوں نے خون کو لے کر چہرے پر مل لیا، سر پر مل لیا اور فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا کہ میں شہید ہو رہا ہوں. یہ جذبہ آپ کو کہیں اور ملے گا؟ کہیں نہیں ملے گا، اسلام کے سوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سوا کہیں نہیں ملے گا. آدمی ڈرتا رہے میں مر رہا ہوں، میرے بعد کیا ہوگا. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ سنایا قرآن سے، ویسے ایک واقعہ بھی ہے، لطیفہ بھی ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی کا انتقال ہونے لگا. وہ پوچھ رہا ہے یوسف کہاں ہے، سلیم کہاں ہے، جاوید کہاں ہے؟ پتہ لگا سب یہی ہیں. ابا ہم سب یہی آپ کے پاس ہیں. تو ابا کہہ رہا سب یہاں ہو تو کاروبار پہ کون ہے؟ سب یہاں ہیں تو دکان پر کون ہے؟ تو یہ ہماری صورتحال ہے، معاشرے کی صورتحال ہے. اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ہمیں سب سے زیادہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عید کے کپڑوں سے زیادہ، علاج معالجے سے زیادہ، 1000 درجہ زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایمان والا بنائیں، ان کو اردو سکھائیں، ان کو قرآن سکھائیں. آج جو نئی نسل ہے جو اسکولوں میں پڑھ رہی ہے وہ اردو سے واقف نہیں ہے. ہمارے پاس آتے ہیں بچے، پوچھتا ہوں اردو آتی ہے؟ نہیں آتی. جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے اردو اچھی خاصی پڑھی ہوئی ہے، لیکن اب جو قوم اپنی زبان سے، اپنی تہذیب سے، اپنے لینگویج سے کٹ جائے گی وہ ہر چیز سے کٹ جائے گی. اردو سکھاؤ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. نمبر 2 پر وحب اہل بیتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کی محبت سکھاؤ. گھرانے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں. اہل بیت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین، حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صرف مطلب ہرگز نہیں ہے. اہل بیت میں، گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی آتی پھر بچے آتے. بھائی کہ ڈائریکٹ بچے آ گئے آسمان سے، آپ اتنے سیدھے ہیں. پہلے بیوی آتی ہے نا، شادی ہوتی پھر بچے ہوتے ہیں. تو اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. جس کا عقیدہ ہو جیسا ہو جانے، ہمارا عقیدہ اور ہم سب کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ بیویاں، پھر بیٹیاں، پھر اولاد. تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. بیویوں کی محبت، بیٹیوں کی محبت، میرے نواسوں کی محبت، میرے دامادوں کی محبت، حضرت عثمان کی محبت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں 13 سال کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 سال کے، انہوں نے شادی کی اس لیے کہ میں بھی اہل بیت میں شامل ہو جاؤں، میں بھی حضور کے گھرانے میں شامل ہو جاؤں. کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا کیونکہ وہ دین سے واقف تھے. بس سمجھتے ہیں؟ حضرت عمر 58 سال کے اور وہ 13 سال کی. شادی ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کر دی تاکہ وہ بھی اہل بیت میں
شامل ہو جاؤ، شامل ہو جائیں۔ تو حضرت عمر کی بھی تاریخ کو پڑھو، اور یہ خلفائے راشدین ہیں، ان کے طریقے کو پکڑنے کو حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو لازم پکڑیں گے نا، جب معلوم نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی محبت کو سکھاؤ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو۔ اور نمبر 3 پر وتلاوت القرآن، قرآن سکھاؤ ان کو۔ حضور فرماتے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان 2 چیزوں کو لازم پکڑو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی راستے سے نہیں بھٹکو گے، ایک قرآن پاک اور دوسری میری سنتیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔